اللہ کے نبی کی دعا ہے جو رات کو آپ کیا کرتے تھے، رات کی دعاؤں میں سے ایک دعا، اور بعد حدیث میں یہ دعا استفتاح، رات کے نفل جب آپ شروع کرتے تہجد کی نماز تو اس دعا سے شروع کرتے، اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہر قسم کی حمد ہے، انت رب السماوات والارض، تو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، لک الحمد انت قیم السماوات والارض، تیرے لیے تعریف ہے ہر قسم کی کہ تو آسمانوں اور زمینوں کے نظام کو سنبھالنے والا اور قائم رکھنے والا ہے، ومن فیہن، اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں مخلوق ہے سب کو تو نے قائم کر رکھا ہے، تو نے سنبھال رکھا ہے، تیرے سہارے پر وہ قائم ہے، لک الحمد، تیرے لیے حمد ہے، انت نور السماوات والارض، تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اللہ خود نور ہے اور روشن کرنے والا بھی، منور کرنے والا بھی، اشرقت الارض بنور ربہا، قیامت کی زمین چمکے گی رب تعالیٰ کے نور سے، خود نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، اور جو بھی نور کہیں موجود ہے وہ اللہ کی عطا سے اور اس کی دین سے، اور نور کا ایک معنوی معنی بھی ہے اور وہ حق اور اللہ کی وحی، لقد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور ہے، تو اس کی وحی بھی نور ہے، قرآن بھی نور، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت بھی نور، یہ دین بھی نور، تو یہ انت نور سماوات والارض، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، آسمان و زمین کا نور ہے، اللہ نور ہے اور نور دینے والا ہے، یہ سورج کی دھوپ ہے، اللہ کا نور نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، جو دیواروں پر ہمیں دھوپ نظر آتی ہے، زمین پر دھوپ نظر آتی ہے، یہ اللہ کا نور نہیں، اللہ کا پیدا کردہ نور، تو انت، یہ نور خود اللہ کی صفت ہے جو کہ مخلوق نہیں، اور اللہ نور پیدا کرتا ہے، یہ سورج اللہ کی مخلوق ہے، اس سے نور پیدا ہوتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ سارے معنی جو اللہ تعالیٰ کا نور ہونا اس کی وہ صفت ہے جو کہ مخلوق نہیں، بلکہ تمام صفات کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں، باقی نور وہ بناتا ہے، نور وہ اتارتا ہے، نور وہ عطا فرماتا ہے، اور وہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، لیکن جو نور قرآن ہے، اللہ کی وحی ہے، وہ اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ وہ کلام الرحمن ہے اور وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ۔